کیا پڑے گا. اور دوسری طرف جاؤ اجمیر کی طرف تو آدھی رات کو دیکھو تو میلہ، 12 بجے دیکھو تو میلہ، جمعے کو دیکھو تو میلہ، اور اتوار کو دیکھو تو بھی میلہ. جو اللہ سے جڑ گئے وہ سدا سہاگن بن گئے، جو اللہ سے کٹ گئے دنیا ان کو بھول گئی. ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، ہم اپنے نبی کو سمجھیں. مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں جھکائے. آپ نے سر جھکا دیا تو رسول اللہ کی حدیث سے پوچھو، مولی تاج موسیٰ بیٹھے حدیث کا درس دیتے. حدیث پاک ہے کہ جب مسلمان نماز کے لیے کوئی کھڑا نہیں، ہمارا بھائی صاحب ہے، اس کو کبھی پکڑ کے زبردستی لاتا ہے، میرے کہا اس کا کم سے کم اتنا تو کرو کہ جنازے کی نماز تو صحیح ہو جائے. ارے بھائی اگر آپ گواہی دیں گے مفتی صاحب اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز جنازہ ہوگی اسلام میں، اور اگر بے نمازی ہے تو امام شافعی کہتے ہیں اس کی نماز ہی مت پڑھو. یہ تو بیچارے مولوی غریب ہیں، مجبوری سے تمہاری نماز پڑھ لیتے، نہیں تو حکم شریعت کا تو پوچھو مولانا طاہر الحمد صاحب سے. امام شافعی، امام مالک حنبل تینوں کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کی جنازے کی نماز نہیں. صرف امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان، گنہگار ہے مگر مسلمان ہے، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. مگر 3 اماموں کا فتویٰ ہے، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، کہ بے نمازی جو نماز نہ پڑھے وہ اسلام سے نکل گئے، اس کی نماز جنازہ ہے. پوچھو فتویٰ. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جالمی شریف کرو، نیاز لگاؤ، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے، مگر مسلمان بن کے رہو، غوث پاک کو پہچانو. اب میں غریب نواز کی بات کہہ رہا تھا، بھول گیا، ادھر چلا گیا راؤنڈ راستے، مگر راستہ تو ٹھیک تھا، روڈ نہیں تھا، مگر راستے کئی نکلتے ہیں تو کبھی کبھی گاڑی ادھر چلی جاتی، کبھی ادھر چلی جاتی، راستے بھی تو کئی ہیں. غریب نواز سے پوچھا اس مولانا نے کہ حضرت اتنا غریب نواز نے لمبا سفر کیا تو یہ بتاؤ کہ نمازی کتنی قضا. اب دیکھو یہ ہے غوث غریب نواز آپ کے اجمیر والے، اور غوث پاک تو ان کے دادا، ان کے بڑے بھائی ہوتے خالہ زاد مگر سردار، وہ سب کے سردار. غریب نواز انڈیا کے ولیوں کے سردار، انڈیا کے جتنے ولی سب کے سردار ہند الولی ہیں، اور غوث اعظم دنیا کے ولیوں کے سردار. سبحان اللہ. جہاں ولی صحابہ کے بعد جتنے ولی ہیں اور آل رسول کے بعد 12 امام کے سوا سب کے سردار غوث اعظم. بے شک غور کی جائے کہ سرکار کتنی نماز قضا. تو مولوی صاحب درد دیکھا، مولانا جمع پرسی، بیٹا تو کیا پوچھتا ہے؟ غریب نواز کی اس سفر میں نماز کتنی قضا ہوئی؟ 11,000 کلومیٹر سفر کیا، کئی دن، کئی راتیں، کئی مہینے گزرے، پیر چھلنی ہو گئے پانی کی طرح. مگر قربان جاؤ نبی کے شہزادے پر، اجمیر کے شہنشاہ پر، ہندوستان کی اس مقدس ولی پر. غریب نواز اس نے کہا کہ میں نے پوری تاریخ پڑھی، خدا کی قسم غریب نواز کی عمر 3 کم 100 ہولا. کتنی؟ 97 سال. کتنے؟ 97 سال. 97 سال 3 کم 100 عمر. اور دوسرا گروپ کا تھا 8 کم 92 سال. اب 92 مانو یا 97، اس نے کہا در زندگی یا سجدے تہجد ہم قضا نہ چھوڑ. غریب نواز کی 97 سال کی عمر ہوئی. بیٹا غریب نواز نے اپنی عمر میں کبھی تہجد کا بھی سجدہ قضا نہیں. نماز تو بڑی بات، فرض اگی فرض، بیچی فرض، سانجی فرض، سمالی فرض، یہ تو نمازی فرض ہے. تہجد کی نماز 2 بجے رات کو پڑھی جاتی، 3 بجے آدھی رات. غریب نواز نے خدا کی قسم اپنی زندگی میں کبھی آدھی رات والی نماز کو بھی قضا نہیں. سبحان اللہ. جو اتنا خدا کو یاد کرے گا وہ ہند الولی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ وہ سلطان ہند نہیں بنے گا تو کیا؟ آج دنیا آ کر اس کی چوکھٹ کو سلام کرتی. ایک سردار میرا دوست ہے، بہت بڑا آفیسر، اب ریٹائر ہو گیا. اس نے کہا مفتی صاحب میں پنجاب سے آیا، یہ کانفرنس میں میرے ساتھ تھا، تو ہم وہاں گئے تو میں اس وقت آئی جی تھا، اور اس زمانے میں ڈی جی پی کا جو درجہ تھا وہی آئی جی کا، آج سے 25-30 سال پہلے. مفتی صاحب میں اجمیر آیا، میرے ساتھ پوری بٹالین تھی، مگر وہاں آتے ہی پتہ نہیں کیا ہمارے دل میں سوجا. خواجہ صاحب کا جو مین گیٹ ہے جہاں ہوا کہ مکرانے کی جالیاں وہ زینے لگے، وہاں آتے ہی بیچارے ہندو غیر مسلمان وہ سب جھک گئے. حالانکہ درگاہ تو بہت اندر ہے، وہاں جہاں جوتے اتارتے وہاں جھکا. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب میں ہندوستان کا آدھا بادشاہ تھا، آئی جی جس صوبے میرا حکومت میری
पुलिस मेरे अंडर में, पूरा प्रशासन मेरे कंट्रोल में, मगर दुनिया मेरे आगे झुकी, मैं किसी के आगे नहीं। मगर आज पता नहीं क्या तासीर थी, मुझे धोखा दिया, मैं भूल गया मैं क्या हूं। मैं खुद को भूल गया, बस जी चाहते ख्वाजा की ठोकर चूमते चले जाओ। और मुफ्ती साहब मैंने चूमा तो लोग वहाँ हजारों जूतियां पहन के गए, मगर वहाँ मुझे मुश्क अंबर की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह। मैंने कहा साले हम अपने मंदिर में दिन भर खुशबू छिड़कते हैं तो बदबू आती है, और यहाँ जूती पहन के गए से पठान और आप खुशबू मुश्क अंबर आ रही है। अरे ख्वाजा के दर पे जो जाता है वो मुश्क अंबर बन जाता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली की। तो ये किसकी बरकत है, आप मुझे बताओ। क्या ख्वाजा साहब में कोई जादू है? नहीं है, आपकी तरह इंसान है। ठीक है, हम आप रसूल की उम्मत है, ख्वाजा साहब नबी की उम्मत भी है और नबी की औलाद भी है। बेशक। दो शान, उम्मत भी हमारी आपकी तरह और महबूब की औलाद और अल्लाह का वली। तो उसने कहा कि हजरत आप क्या पूछते, गरीब नवाज की नमाज? नमाज तो बड़ी बात, गरीब नवाज ने अपनी 97 साल की उम्र में कभी तहज्जुद की नमाज जो आधी रात को पढ़ी जाती वो भी कज़ा नहीं होने दी। तो भाई आप बताओ, जो इतनी नमाज पढ़ेगा क्या खुदा उससे प्यार नहीं करेगा? बेशक। क्या खुदा उसको नहीं नवाजेगा? ये अल्लाह की रहमत है, ये इबादत का नतीजा है। जब इंसान खुदा की इबादत करता है, देखो एक अल्लाह की वलिया औरत, अल्लाह वली औरत को भी बनाता है, ये नहीं कि सब मर्द बने। आप इबादत करेंगे अल्लाह आपको प्यार करेगा, और अल्लाह जिससे प्यार करता है उसको वली बनाता है। हर आदमी वली नहीं बन सकता, रब जिस पे कर्म करे वो वली बनता है। अब एक देवबंदी चला गया, जिसे अपन आप जानते हैं देवबंदी इधर वाली कंपनी है, ग्वागरिया बागरिया क्या कहते हैं इसको। तो ये लोग वलियों को नहीं मानते, दरगाह को नहीं मानते, और हम आप दरगाह को मानते, मगर इबादत अल्लाह की करते। वली की इबादत नहीं करते, वली अल्लाह का बंदा, महबूब, अल्लाह का महबूब बंदा।